پاکستانی پنجابیوں سے بڑا حاسد کوئی نہیں ہے۔ بشیر سعودی عرب میں تھا اور یہاں پہ اس نے پانی کی ٹینکی بنا رکھی تھی جو پانی سپلائی کرتے ہیں۔ اس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ جو باقی پاکستانی جانتے تھے اس کو، وہ اسے حسد کرنے لگے، اسے جلنے لگے، اس کفیل کو اس کے خلاف کر دیا، یہ تو بہت پیسے کماتا ہے، تمہیں کیا دیتا ہے۔ کفیل اس سے متنفر ہو گیا۔ کفیل کی اور بشیر کی نا آپس میں تو میں تکرار شروع ہو گئی، اور تکرار یہاں تک پہنچی گئے کفیل نے کہا میں تمہیں جیل پہنچا دوں گا۔ قدرتی طور پہ بشیر جب نا سعودی عرب جانے سے پہلے ایران کے راستے ڈینکی لگا کے اٹلی جانے کی کوشش کی تھی، جو جاتے ہیں نا یونان جاتے ہیں، اور ایران سے واپس آ گیا تھا۔ اس کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگی ہوئی تھی ایران کی۔ اس کو کفیل نے پھنسا دیا، لوگوں نے بتایا کفیل کو، اور کفیل نے پھنسا دیا اس کو ایران کا ایجنٹ بنا کے۔ یہاں پہ 30 سال جیل میں کاٹنے کے بعد اس کو رہائی ملی ہے۔ جب پاکستان پہنچا ہے نا تو لاہور ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد وہ زمین کو چوم رہا ہے، رو رہا ہے، اور بشیر کی حالت بڑی عجیب سی ہو گئی تھی۔ داڑھی ساری سفید تھی، سر گنجا ہو چکا تھا، چہرہ جھریوں کی دکان بن چکا تھا۔ رو ہار کے تھکے نہ بینچ پہ بیٹھ گیا، اپنا بیگ سائڈ پہ رکھا اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے اس نے اور شادی کر لی ہو، میرے بچوں کو پتہ نہیں کیا بنا ہوگا۔ بڑا پریشان سوچ رہا ہے تو ٹیکسی والا بہت دیر سے دیکھ رہا ہے اس کو۔ وہ آتا ہے بشیر کے پاس، کہتا ہے بابا جی آئیں میں آپ کو آپ کی منزل مقصود پہ پہنچا دوں۔ بشیر اٹھا ہے، ٹیکسی میں سامان رکھا اور فرنٹ سیٹ پہ ساتھ جا کے ڈرائیور کے بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کہتا ہے بابا جی آپ یہاں بیٹھ گئے اور پسنجر اکثر پیچھے بیٹھتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں بس بیٹا دل کر رہا تھا باتیں کرنے کو۔ ڈرائیور ہی بڑا باتونی تھا، کہتا بابا جی آپ نے بتائیں کہاں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے برخوردار مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میرے ذہن میں جو نقشہ ہے نا میں وہاں پہ تمہیں لے جاتا ہوں۔ میں 30 سال بعد پاکستان آ رہا ہوں، پہلی بار سب کچھ بھول بھال چکا ہوں۔ کہتا ہے بابا جی آپ کو 30 سال میں اپنے بیوی بچوں کی یاد نہیں آئی کہ آپ نے شادی نہیں کی، آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے برخوردار میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، 3 بچے تھے۔ جب میرے 2 بیٹا اور 1 بیٹی ہونے کے بعد نا میں نے سوچا ان کا بہتر مستقبل کے لیے میں جاتا ہوں سعودی عرب۔ میں سعودی عرب آ گیا، یہاں پہ آ کے میں نے دن رات محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے میری قسمت چمکا دی، اور میں نے دن رات محنت کرنے کے بعد نا پانی والی ٹینکی بنائی، کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ اکثر جو ہوتا ہے نا جو حاسد لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ان سے میرا کوئی لین دین نہیں تھا، بس ان کو یہ تھا کہ یہ ترقی کیوں کر گیا۔ کفیل کو میرے خلاف بھڑکاتے رہے۔ کفیل بھی انسان ہے، وہ بھڑک گیا، وہ میرے خلاف ہو گیا، پیسے کی ڈیمانڈ بڑھا دی، میں نے پیسے ڈبل دینے شروع کر دیے، پھر بھی مجھ سے جھگڑا کرتا، پاکستانی اس کو خلاف کرتے میرے بارے میں۔ اس نے مجھ کو آخر نا ایران کا ایجنٹ بنا کے نا کہ یہ ایران کا ایجنٹ ہے، جاسوس ہے، یہاں پہ کام کرنے جو آیا پاکستانی، اور اس کو جناب ڈال دیا جیل میں۔ میں 30 سال وہاں پہ جیل کاٹنے کے بعد اب پاکستان آ رہا ہوں پہلی بار۔ مجھے معلوم نہیں ہے میرا گھر وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، میری بیوی زندہ ہے کہ نہیں، کہیں میری بیوی نے اور شادی نہ کر لی ہو، بچے پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں۔ ٹیکسی والا سن رہا ہے حیران، ہکا بکا، ایسے بھی ہوتا ہے؟ ٹیکسی والا باتیں کرتا ہو، جو راستہ بتا رہا تھا، نقشہ بتایا تھا بابا جی نے، وہاں پہنچ گیا۔ بابا جی اترتے ہیں اور ایک خستہ سا حالت گھر ہوتا ہے، اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں۔ وہاں سے لڑکا نکلتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے جی کس سے ملنا ہے؟ کہتا ہے کلثوم اس گھر میں رہتی ہے۔ کہتا ہے بابا جی کس کلثوم سے ملنا ہے؟ یہاں کوئی کلثوم نہیں رہتی، یہ گھر میں نے 5 سال پہلے خریدا ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی۔ کہتے بیٹا یہاں جو 5 سال پہلے لوگ رہتے تھے ان کو جانتے ہو؟ لڑکا کہتا ہے میں کسی کو نہیں جانتا۔ بابا جی نے ارد گرد ہمسایوں سے پتہ کیا یہ لوگ کہاں گئے، کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی نے بابا جی کو پہچانا بھی نہیں۔ بابا جی بڑے مایوس ہوئے اور ٹیکسی والے کو کرایہ دیتے ہیں، بیٹا یہ آپ کا کرایہ ہے، اور میرے پاس تو ایکسٹرا پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ جاؤ میں ڈھونڈ لوں گا۔ ٹیکسی والا کہتا ہے بابا جی ایسے نہیں، آپ میرے مہمان ہیں، جب تک آپ کی بیوی بچے نہیں ملتے آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ رہیں گے، سمجھے یہ ٹیکسی آپ کی ہے، کرایہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ گاڑی میں بیٹھیں، چلو گھر جائے کھانا کھاتے ہیں۔ ٹیکسی والا بابا جی کو لے گھر آ گیا، گھر میں آ کے اپنے بیوی بچوں سے ملاتا ہے، بتاتا ہے دیکھو یہ بابا جی ہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ساری کہانی سناتا ہے۔ بابا جی وہاں رہتے ہیں، اب روز اسکیم لگاتے رہتے ہیں کیسے اپنے بیوی بچوں کو ڈھونڈوں۔
آخر اسکیم آتی ہے اگلے دن، وہ کہتے ہیں اسی گاؤں محلے میں جاتا ہوں اور وہاں کی ارد گرد جتنی مسجد ہے نا وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد اعلان کروں گا کہ میرا نام بشیر ہے، میں 30 سال بعد سعودی عرب سے آیا ہوں، میرے بیوی بچے ایسے وہاں رہتے تھے، کوئی جانتا ہے تو بتا دیں۔ ایسے ہی کیا، پہلے مسجد میں گئے، وہاں ظہر کی نماز ادا کی، سب کو بتایا، تعارف کرایا، کسی نے نہ پہچانا۔ عصر کی نماز پڑھی، وہاں بھی کسی نے نہ پہچانا۔ ایسے ہی مغرب پڑھی، عشاء کی نماز جامعہ مسجد میں ادا کرنے کے بعد نا بشیر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرا نام بشیر ہے، میں سعودی عرب گیا تھا 30 سال پہلے، میرے 3 بچے ہیں، ایسے سے ہی اس گھر میں رہتے تھے، وہاں محلے میرا گھر تھا، ان کے میں لاپتہ ہیں، میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کے واسطے ان سے ملا دے، پتہ نہیں زندہ ہیں کہ نہیں۔ اتنے میں نا پروفیسر صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہیں آپ افضال کے ابو تو نہیں ہیں؟ جو یہ اب بشیر صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، سکون کا سانس لیا کہ کوئی تو جانتا ہے میری اولاد کو۔ کہتا ہے میں افضال کے ابو ہوں۔ کہتے ہیں آپ فکر مت کریں، آپ کے بچوں کو میں نے ہی پڑھایا۔ اب دوبارہ خوشی ہوئی کہ میں بشیر جو جیل میں رہ چکا ہوں، میرے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، بڑا خوش ہوا۔ کہتا ہے چلو میں آپ کو نا آپ کے بیوی بچوں سے ملا دیتا ہوں۔ لو جی، ٹیکسی والا بشیر اور پروفیسر صاحب چل پڑے، ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، ٹیکسی پہنچی ہے سرکاری ایریے میں، وہاں ایک بڑا سا بنگلہ تھا، اس کے باہر لکھا ہوا تھا افضال بشیر ڈی سی، ڈپٹی کمشنر بن چکا تھا، اور وہاں پہ جناب باہر گن مین کھڑا ہے، اندر سرکاری گاڑیاں کھڑی ہیں، جھنڈا لگا اس کے اوپر۔ اب وہ بتاتا ہے پروفیسر کہ یہ آپ کے بیٹے کا گھر ہے، وہ ڈی سی بن گیا ہے، ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں پھر بھی بچوں پہ اتنی محنت کی ہے، ان کو پڑھا لکھا کے اتنا اچھا انسان بنا دیا ہے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں گن مین کو جاؤ اندر جا کے بتاؤ پروفیسر صاحب آئے ہیں۔ گن مین جاتا ہے اندر جا کر نا بتاتا ہے اور کہتا ہے آ جائیں آپ ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھیں، سر ابھی آ رہے ہیں۔ وہ جب ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں ایک جوان ہٹا کٹا لڑکا خوبصورت سوٹڈ بوٹڈ داخل ہوتا ہے ہال میں۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں یہ ہے آپ کا بیٹا افضال۔ لو جی، بشیر صاحب اٹھتے ہیں، جا کے گلے لگ جاتے ہیں بیٹے کو، ماتھا چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اور بیٹا حیران پریشان، یہ کون ہے جو مجھے چومی جا رہا ہے؟ وہ پروفیسر صاحب کی طرف دیکھتا ہے، پروفیسر صاحب اشارہ کرتے ہیں خاموش۔ افضال خاموش رہتا ہے۔ وہ چومنے کے بعد جب پیچھے ہوتے ہیں نا تو افضال کو پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے ابو جان ہیں، بشیر صاحب ہیں، یہ 30 سال بعد سعودی عرب سے آئے ہیں، جیل میں تھے۔ لو جی، افضال نے دوبارہ باپ کو گلے لگایا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہتا ہے ابو جی امی نے نا دن رات ایک کر دیا، آپ تو تھے نہیں، ہمارے سر پہ سایہ نہیں تھا آپ کا، ہم تو یہی سوچ چکے تھے کہ آپ مر کھپ گئے ہوں گے، ہم آپ کی فاتحہ پڑھ چکے تھے، غائبانہ جنازہ ادا کر چکے تھے، اللہ نے آپ کو دوبارہ ہم سے ملا دیا۔ ماں نے دن رات ایک کر دیا کہ اپنے باپ کا نا خواب پورا کرنا ہے، تمہارا باپ ایک ہی بات کرتا تھا کہ میرے بیٹے سرکاری افسر بنے۔ آج ماں نے اتنی محنت کیا کہ ہم ڈپٹی کمشنر بن چکا ہوں، باقی بہن اور بھائی بھی سرکاری افسر ہیں۔ وہ آواز دیتا ہے ماں کو، بہن کو، بھائی کو، سب آتے ہیں۔ جب تعارف کراتا ہے تو اس کی بیوی پہچان بھی نہیں ہے کہ یہ واقعی وہ بشیر ہے۔ جب گیا تھا جوان تھا، سارے بال کالے تھے، اب تو چہرہ جھریوں کی دکان بن چکا ہے۔ اگر سب گلے ملے، بڑی خوشی کی، شکر ادا کیا اللہ کا۔ عورت وفادار ہونا تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی نا شوہر کا سر جھکنے نہیں دیتی۔ عورت بہت عظیم چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ سلام ہے اس بشیر کی بیوی کو جس نے اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے اس قابل بنا دیا کہ تینوں بچے سرکاری افسر بن گئے۔ بشیر وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جو پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ تھی بیچارے بشیر کی کہانی جو حاسدوں کے نظر ہو گیا۔ اپنی خوشیاں جو سی ہیں نا وہ چھپا کے رکھو، لوگ برداشت نہیں کرتے۔ آپ اچھا کپڑے پہن لیں، اچھی گاڑی میں گھوم لیں، اچھا موبائل لے لینا، لوگوں کے پیسوں سے لیتے نہیں ہیں۔ یہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جل بھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سب پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ کہانی کے بارے میں ذرائع ضرور دیجیے گا، اور کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تو ہمارے ساتھ واقعہ ضرور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔